شرک اصغر۔ کچھ لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی عزت کی قسم کھائے، اپنے ابو کی یا امی کی قسم کھائے تو وہ سچ بولتے ہیں۔ تو انسان جب غیر اللہ کا قسم کھاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر ایک انسان غیر اللہ کی قسم کو زیادہ تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اللہ کی قسم کو کم تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے اس کے حکم کے بارے میں ہم جانیں گے اگر ہم اس درس کو صحیح سمجھ لیں گے۔ تو اس درس میں آپ سمجھیں گے کہ شرک اصغر کس کو بولتے ہیں، اور شرک اصغر کی کیا خطورت ہے، کیا خطرناکی ہے، اور شرک اصغر کے کیا مختلف مظاہر ہیں، اور شرک اصغر اور شرک اکبر میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان کے اوپر اور اس کے دین کے اوپر شرک اصغر کے کیا اثرات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ دیکھیں شرک اصغر کس کو بولتے ہیں؟ وہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہو یا سنت نبوی میں کیا گیا ہو اور اس کے اوپر یہ اطلاق کیا گیا ہو کہ وہ شرک ہے، اور اس میں حالانکہ غیر اللہ کی عبادت کا عنصر موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر انسان عمل کر رہا ہے، اخروی عمل، لیکن دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ انسان تعویذ باندھ رہا ہے لیکن تعویذ کے اوپر اس کا زیادہ وہ ہے۔ اسی طرح انسان منحوسیت کی طرف جاتا ہے، اسی طرح انسان یعنی کہ لوگوں کو یا کچھ چیزوں کو منحوس سمجھتا ہے، کہ سمجھتا ہے کہ یہ منحوس چیز نے ہماری تقدیر پر اثر کیا یا ہماری زندگی پر اثر کیا۔ اور اسی طرح انسان اگر غیر اللہ سے قسم کھائے تو یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہیے اس کو، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے کس لیے؟ لوگوں کے لیے یا مال کے لیے یا شہرت کے لیے یا ایک منصب کے لیے، اور یہ شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ شرک اصغر میں پڑ جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر، کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریاء، کہا ریاکاری۔ یقول اللہ تعالی لہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں سے جب لوگوں کا جزا و سزا ہو جائے گا، کہا جائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ اے ریاکاروں ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، اور جا کے دیکھ لو کیا وہ تمہیں کوئی جزا سزا دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح الرقى والتمائم، رقى و تمائم یعنی تعویذ، اور جو مختلف لوگ لگاتے ہیں، یعنی وہ تعویذ جس میں غیر اللہ سے یعنی مطلب شیطان وغیرہ یا ایسے الفاظ جو نامعلوم ہو، اور اسی طرح یعنی کچھ لوگ ہیں جو کچھ باندھتے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کالا رومال باندھ دیتے ہیں بسوں کے پیچھے، یا کوئی جوتی لٹکا دیتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ میری گاڑی کو یا میرے بلڈنگ کو برے نظر سے بچائے گا، حالانکہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ جو تعویذ ہے یہ مجھے بچانے والی ہے تو یہ تو کبھی کبھی شرک اکبر بھی بن سکتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ اور یہ اس طرح کی مختلف چیزیں غیر اللہ کے لیے اس نے باندھی تو اس نے شرک کیا۔ اور جو ایک تو ہے رقیہ شرعیہ یعنی شرعی طور پر دم کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے آیات احادیث پڑھنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی چیز پڑھنا جس کے معنی نہیں پتہ یا شیاطین کا ذکر کرنا تو یہ بڑا محل نظر ہے۔ اور اسی طرح شرک اصغر میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھنا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے میرے لیے یہ منحوسیت آ جائے گی، ایک انداز میں میرے لیے یہ شر کا دروازہ کھولے گا۔ لوگ بولتے کہ یار یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیوں کر دیا؟ تو یہ بھی منحوسیت کا اسلام میں کوئی نظریہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن 3 بار کہا کہ طیرہ شرک ہے۔ طیرہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بندہ بولتا ہے یہ دیکھو کالا کوا گیا، آج تو میرا دن بڑا گندا گزرے گا، یہ کالی بلی گئی، آج تو دن میرا بڑا گندا گزرے گا، یہ ہے یعنی الطیرہ۔ اور اسی طرح شرک اصغر میں سے ہے کہ غیر اللہ کا قسم اٹھانا، یہ جو ہم آج کل اللہ کی قسم کے علاوہ کیا بولتے ہیں میرے ابو کی قسم، میرے امی کی قسم، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے یا تو کفر کیا یا شرک کیا، اور ادھر مراد شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر کا کیا حکم ہے؟ شرک اصغر کا حکم یہ ہے کہ وہ من اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس سے جو بندہ اس کے ساتھ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اگر ریاکاری سے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے حدیث قدسی میں ہے انا اغنى الاغنیاء عن الشرک، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے شرکوں سے زیادہ میں غنی ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیر ترکتہ وعملہ، جس نے شرک کیا میرے ساتھ کسی اور کو، اس کو میں نے ضائع کر دیا۔ اور شرک اصغر انسان کی توحید کو ختم نہیں کر دیتی بلکہ اس کے کمال درجے کو کم کر دیتی ہے، اور وہ انسان مسلمان رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو ریاکاری، شہرت اور دکھاوے سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم۔